بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اسکالر اکیڈمی کے ویورز السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے صدقے میں، تمام انبیاء کرام کے صدقے میں، امہات المؤمنین کے صدقے میں، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، خاتون جنت جگر گوشہ رسول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری تنگدستی کو دور فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو احسن صورت پر پیدا فرمایا اور اپنی معرفت اور عبادت کے لیے انسان کو زمین پر بھیجا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو رزق حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں یہ بھی حکم دیا ہے کہ حلال رزق کو تلاش کرو اور حرام رزق سے بچو۔ حلال روزی کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور حرام رزق کی وعیدیں اور عذابات بیان کیے گئے ہیں۔ ویورز، رزق حلال میں برکت کے بہت سارے اسباب احادیث اور قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے ہیں، جیسا کہ احادیث میں ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ضعیفوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ضعیفوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ صدقہ دو، کہ جہاں صدقہ دینے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں وہاں رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو جو اسباب احادیث میں قرآن میں بیان فرمائے گئے ہیں، ان اسباب کو اختیار کریں تاکہ آپ کے رزق میں، مال و دولت میں برکت پیدا ہو، اضافہ ہو اور بے برکتی سے آپ بچیں۔ حصول برکت کے لیے دو آیت کریمہ ان اسباب کے حوالے سے میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اسی طرح مشہور آیت کریمہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں میں مزید دوں گا۔ لَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اس کی ناشکری سے بچیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر پسند ہے، اس کی ناشکری جو ہے یعنی کفران نعمت، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے تو شکر کریں تاکہ اس نعمت میں برکت ہو اور مزید اس میں اضافہ ہو۔ ناشکری سے بچیں کیونکہ ناشکری اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، برکت ہو، مال و دولت کے ڈھیر آپ کے پاس لگ جائیں اور اس میں برکت ہی برکت ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ صدقہ دیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں تاکہ آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں برکت ہو۔ کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے تو آپ کو بدلے میں کئی گنا اضافے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ تو یہ تو تھے چند اسباب جو احادیث اور قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے۔ اگر ان اسباب کے اوپر آپ عمل کریں گے تو آپ کے رزق میں ایسا اضافہ اور برکت ہوگی کہ کبھی بھی آپ کا مال و دولت آپ کے ہاتھ سے کم نہیں ہوگا، وہ بڑھتا ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویورز، آج کا جو وظیفہ میں لے کر آیا ہوں یہ رزق میں برکت کا وظیفہ ہے۔
یہ وظیفہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمایا ہے۔ یہ وظیفہ مصطفیٰ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے رزق میں بے مثال اضافہ ہوگا۔ یہ نہایت مؤثر اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کے اوپر خود صحابہ کرام علیہم رضوان نے عمل کیا ہے۔ تو اس لیے یقین کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ آپ اس وظیفے پر عمل کریں اور اپنے رزق میں برکت حاصل کریں اور تنگ دستی سے آپ بچیں۔ تو وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں تاکہ اگر بعد میں بھول بھی جائے تو آپ کو یاد دہانی ہو جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے۔ کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ تو دیکھا ویورز، اس وظیفے کو آپ نے اس وقت کرنا ہے جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے۔ صبح صادق کہتے ہیں جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے یہ 100 بار پڑھنے ہیں یہ کلمات۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اس وظیفے کے حوالے سے کہ اگر آپ نے صبح صادق کے وقت یہ وظیفہ نہیں کیا تو صبح سے پہلے جب جماعت قائم ہو جائے تو آپ نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کے کوئی عدد رہ گئے ہیں تو دوبارہ آپ ان عدد کو مکمل کر لیں۔ اگر آپ کے نماز پڑھنے کے بعد بھی کچھ عادات رہ گئے ہیں تو پھر آپ جو ہے سورج نکلنے سے پہلے ان عادات کو آپ پورا کر لیں۔ کلمات دوبارہ سماعت فرما لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یہ 3 کلمات ہیں۔ ان 3 کلمات کو آپ نے 100 ٹائمز، 100 مرتبہ آپ نے 100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اور کب پڑھنا ہے؟ اس کا وقت ہے صبح صادق۔ صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے اس وقت آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ تو یہ وظیفہ مصطفیٰ ہے، اس پر آپ عمل کریں اور آپ عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں ایسا اضافہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اس حدیث پاک میں صحابہ کرام نے فرمایا کہ میرے پاس اتنی کثرت سے مال آیا، اتنی کثرت سے دنیا آئی کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ تو اتنا ہی مال آپ کے پاس بھی آئے گا، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے۔ صحابہ کرام نے عمل کیا تو انہوں نے زندہ معجزہ نبی پاک کا دیکھا۔ اگر آپ بھی اس وظیفے پر عمل کریں گے تو حضور علیہ السلام کا زندہ معجزہ اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں ریکویسٹ ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے دوست احباب کی طرف ضرور شیئر کریں، اور کیونکہ نیکی کی بات کو آگے پھیلانا صدقہ ہے۔ اور چینل کو لازمی آپ سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔